ایک بار حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے روٹھ کر اپنے مائکے چلی گئی۔ حضرت علی نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا۔ اس بات سے روٹھ کر حضرت فاطمہ اپنے مائکے چلی گئی، یعنی کہ اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، تاکہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ کم کر سکے۔ لیکن بی بی فاطمہ کے پیچھے ہی حضرت علی گھبرائے ہوئے پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ خدا نہ خواستہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری تو دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی، تو اس لیے اگر یہاں کوئی بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو اس کا ترنت حل کر دیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ تبھی بی بی فاطمہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگی، اور پھر زاروں قطار رونے لگی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنا روتے دیکھا، ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ غمزدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے اپنے داماد حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور اور اسلام لانے والوں میں سب سے زیادہ افضل تھا۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں اور بیوی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہے۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہے جن کے درمیان رنجش کی کوئی باتیں نہ ہوتی ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کے ہی مطابق کرے؟ اے بیٹی، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ، تاکہ میں تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اللہ تم کو خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں اور بیوی میں محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد کی باتیں سن کر بیٹی کے دل کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر کونے میں کھڑے حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت علی بیوی فاطمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو لیے حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم، آئندہ تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ حضرت علی کے منہ سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا، کہنے لگی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہی تھی جو میں تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت اور خوشی سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ سب دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ اس روز کے بعد دونوں میاں اور بیوی میں اس قدر محبت بڑھی، آج تک کوئی ایسا نکاح نہیں ہوا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو۔ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان محبت پیدا کی تھی، ایسی محبت ان دونوں میاں اور بیوی کے درمیان بھی ڈال دیجیے۔ اس کے بعد ایک بار حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئی اور حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے آج تک کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آج یہ بتائیے کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا۔ آپ نے یہودی کے دروازے پر دستک دی تو یہودی جیسے ہی باہر آیا تو حضرت علی سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ اس یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر میں ایک دانہ بھی انار کا نہیں ہے، مگر حضرت علی پھر کہنے لگے کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی ابھی بھی
ضد پر ہی اڑا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی جو گھر میں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں کلمہ پڑھتی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا کہ گھر تو میرا ہے، لیکن میرے گھر کا علم علی کو ہے۔ پھر یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر اپنے گھر چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ آج زندگی میں پہلی بار فاطمہ نے کچھ مانگا ہے۔ یہ انار میں فاطمہ کے لیے لایا ہوں۔ اگر یہ انار فقیر کو دوں گا تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر اس فقیر کو یہ انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر پھر حضرت علی نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ چپ چاپ اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ فاطمہ کو اب کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کی آواز آئی، اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے تھے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت علی نے سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کو بتایا۔